نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، مالک کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نسبت درود و سلام۔ وہ مقامات جن میں داخل ہوتے ہیں اور جن سے نکلتے ہوئے دونوں وقت درود پاک پڑھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے، یعنی درود و سلام کے اوقات کے جہاں درود پاک پڑھنا ضروری ہے وہ ہے مکہ مکرمہ داخل ہوتے وقت اور وہاں سے نکلتے وقت، مدینہ منورہ نکلتے وقت، داخل ہوتے وقت، خانہ کعبہ میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، اور اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت، باہر نکلتے وقت، قبرستان میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت۔ یعنی یہ وہ مقامات ہیں جس مقام پر آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے، داخل ہوتے ہوئے بھی اور نکلتے ہوئے۔ وہ ہے مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، مسجد، گھر اور قبرستان۔ یہاں آپ جب داخل ہوں گے تب بھی درود و سلام پڑھیں گے، جب یہاں سے نکلیں گے تب بھی درود و سلام پڑھیں گے۔ لہٰذا آپ جب بھی اپنے گھر سے نکلیں یا گھر میں داخل ہوں تو درود و سلام ضرور پڑھیے۔ یہ عمل آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے افراد اور خود آپ کے لیے ایک ایسا کارآمد ہوگا کہ زندگی کو خیر و برکت اور نامہ اعمال کو اجر ثواب سے بھر دے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اسے یہ اجر ملتا ہے۔ حضرت توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلیات جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، آفات، پریشانیاں، مصیبتیں، مگر جب درود پاک پڑھنے والے گھر پر ہوتے ہیں، یعنی پڑھنے والے ہوتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہاں پہ، جی ناظرین کرام، وہ فرماتے ہیں کہ جب بلیات، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں جب گھر میں آتی ہیں، داخل ہوتی ہیں، اور گھر میں موجود ہو جو درود و سلام پڑھنے والا ہو، وہ گھر میں موجود ہو تو جو بلائیں، جو تکلیفیں گھروں کا رخ کر رہی ہیں وہ واپس پلٹ جاتی ہیں، اور جب وہ واپس پلٹتی ہیں تو فرشتے اس درود پاک پڑھنے والے یعنی درود پاک کے خادم کو اور اس کے گھر کو بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور وہاں اللہ کی رحمت آتی ہے، بلکہ ان کے پڑوسیوں کے گھروں میں بھی دور دور تک جو درود خواں کے پڑوسی ہیں وہ بھی بلیات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ حضرت توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں، تو ان کو مصیبتیں کیسے نظر آ جاتی ہیں، ان کو پریشانیاں گھر میں اترتی ہوئی کیسے نظر آتی ہیں کہ انہوں نے جو فرمایا کہ جب اتر رہی ہوتی ہیں، درود خواں جب گھر میں ہوتا ہے تو یہ واپس دوڑ جاتی ہیں، یہ واپس پلٹ جاتی ہیں، اور درود خواں کے گھر کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ احباب ذی وقار،
حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص فرضی عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، میرا ذکر و اذکار فرض کے ساتھ ساتھ نفلی طور پہ کرتا ہے، تو جب میرے وہ قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب آنکھ اس کی ہوتی ہے، طاقت میں رب ذوالجلال کی ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، بظاہر ہاتھ ان کا ہوتا ہے، پکڑنے کی طاقت میں رب ذوالجلال کی ہوتی ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید سے لیتے ہیں کہ حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے دور کے ولی ہیں۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے گا؟ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا حضور آپ کی یہ محفل برخاست نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، تخت پہلے آ جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ پیغمبر تھے، جانتے تھے کہ اس محفل میں کوئی ایسا بھی بیٹھا ہے جو اس سے پہلے لا سکتا ہے۔ اب سنیے قرآن مجید، حضرت آصف بن برخیہ اٹھے، انہوں نے عرض کیا حضور اگر مجھے آپ حکم ارشاد فرمائیں تو تخت میں لا کے دیتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر لے گئی؟ عرض کرنے لگا حضور بس آپ کی آنکھ جھپکنے کی دیر میں، بس آپ آنکھ جھپکیں گے، کھلی ہے تو بند ہونے سے پہلے، بند ہے تو کھلنے سے پہلے تخت یہاں پہ حاضر ہوگا۔ اور اسی طرح ہی ہوا۔ اب آصف بن برخیہ کھڑے تو وہاں تھے، کئی میل دور تخت پڑا تھا، اتنی دور سے تخت لے کے آ بھی گئے، راستے کا بھی پہلے واقف نہیں تھے، تو وہ راستہ کس نے دکھایا؟ وہ آنکھ کون سی تھی جس آنکھ نے دیکھ لیا تخت فلاں جگہ پہ بلقیس کا پڑا ہے؟ کیا کسی اور کا تخت لے کے آئے یا ملکہ بلقیس کا ہی لے کے آئے؟ تو قرآن پاک تو یہی بتاتا ہے کہ ملکہ بلقیس کا ہی تخت لے کے آئے تھے۔ اب دیکھا کس آنکھ سے؟ جو آنکھ رب ذوالجلال کی ذات فرماتی ہے کہ اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ اتنی دور سے تخت اٹھایا کیسے؟ اتنی جلدی یہاں پہنچایا کیسے؟ تو ایک ولی کی اتنی طاقت ہے کہ دیکھ بھی لیتا ہے، پہچان بھی لیتا ہے اور پکڑ بھی لیتا ہے، اسی لمحے تخت کو اٹھا کر سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش بھی کر دیتا ہے۔ تو جب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے ولی کی یہ شان ہے تو پھر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جو حضور کا ولی ہوگا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی اللہ کا ولی ہوگا، اس کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرت توکل شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب مصیبتیں آتی ہیں گھروں میں تو مصیبتوں کو فرشتے دور بھگا دیتے ہیں جس گھر میں درود خواں ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ درود پاک کا گھر میں فائدہ ہوتا ہے جب گھر میں کوئی درود و سلام پڑھتا ہے۔ احباب وقار، یہ درود پاک جو ہے اس کا فیض نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، نسلیں سنورتی ہیں درود و سلام سے۔ آئیے ذرا، جب بندہ اچھی طرح وضو کر لیتا ہے اور گھر کے کسی ایک سائیڈ پہ سکون کے ساتھ پاک جگہ پہ بیٹھ کر اطمینان سے یکسوئی کے ساتھ لگن کے ساتھ درود و سلام کا کثرت سے ورد کرتا ہے تو اس برکتوں والے ورد کا اثر خود اس کی اپنی زندگی میں ہوتا ہے، اس کی اولاد پر بھی پڑتا ہے، بلکہ اس کا اثر جو ہے اولاد در اولاد چلتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا، درود پاک پڑھنے والے اور ان کی اولاد در اولاد ان کو بھی رنگ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! درود و سلام پڑھنے والا خود بھی سنور جاتا ہے، اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ وہ جو اللہ رب العزت کی دوریوں کی طرف جا رہا تھا گناہوں کی وجہ سے، اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر دیتا ہے، اپنی قربت عطا فرماتا ہے مالک، اپنی سنگت عطا فرماتا ہے۔ وہ جو گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا تھا،
درود و سلام پڑھنے کی برکت سے مالک کائنات اسے گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ تو اس درود پاک کا فیض اس کے بچوں کو بھی ملتا ہے، ان کے بچوں کی بھی زندگی بدلتی ہے، ان میں بھی درود و سلام کے اثرات نظر آتے ہیں۔ تو درود و سلام اس بندے کو بھی سنوار دیتا ہے، اس کی آنے والی نسلوں کو بھی سنوار دیتا ہے۔ جس گھر میں درود و سلام پڑھا جائے، مالک کائنات اس گھر کو تکلیفوں سے محفوظ کرتا ہے، نسلوں کو سنوارتا ہے مالک کائنات۔ اللہ اکبر۔ آگے ہے گھریلو خوشحالی کا مجرب نسخہ۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں خوشحالی ہو، تکلیفوں سے بچ جائے، مصیبتوں سے بچے، بیماریوں سے بچے۔ ہر شخص کی چاہت ہے کہ میرا گھر، میرا بار، میرے بچے، میری اولاد، میری بیوی، ہم سب خوشحال رہیں۔ ہر شخص کی چاہت ہے کہ ہم خوشحال رہیں۔ آؤ میں نسخہ بتاتا ہوں کہ وہ کون سا نسخہ ہے کہ جس پہ اگر ہم عمل کریں تو ہم خوشحال رہ سکتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فقر و فاقہ، تنگی معاش کی شکایت کرنے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہوا کرے تو چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، السلام علیکم کہا کرو، اور مجھ پر یوں سلام پڑھا کرو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نسخہ عطا فرمایا صحابی رسول کو کہ میرے صحابی، اگر گھر میں تنگی ہے، اگر گھر میں پریشانی ہے، تو پھر ایسے کیا کرو، جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو۔ آج اللہ رب العزت کی ذات معافی عطا فرمائے، ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر تو سلام کرنا گھر والوں کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ شوہر اگر بیوی کو آ کے سلام کر دیتا ہے تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ، مگر سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، آپ کا کام یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں سلام کے سرکار نے لفظ بھی عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو، آپ پر سلامتی ہو، اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ رب العزت کی برکات آپ پہ ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں خوشحالی ہو، ایک سلام کیا کرو، دوسرا مجھے سلام کیا کرو۔ آج باتیں ہوتی ہیں کہ سلام کیا جائے، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے تو کتنا کیا جائے، کس تعداد میں کیا جائے، کب کیا جائے، کس عمل سے پہلے کیا جائے، کس عمل کے بعد کیا جائے، کب نہ کیا جائے۔ تو یہاں نہ کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جہاں نہ ہے ہی کوئی نہیں، بس آپ کا جسم پاک ہے، آپ کا لباس پاک ہے، اور جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں وہ جگہ پاک ہے، بس آپ پہ آپ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں چاہے کوئی بھی وقت ہو، وقت کی قید ہی نہیں ہے، درود و سلام کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو یہ وظیفہ عطا فرمایا، اس شخص نے ایسا ہی عمل کیا، تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس پر رزق کی اس قدر افراد کر دی کہ اس نے اپنے بیٹے، ہمسایوں اور رشتہ داروں تک اس سے فائدہ اٹھاتے، رشتہ دار بھی اس سے فائدہ اٹھانے لگے۔ تو جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نسخے پہ عمل کرے گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، یقیناً گھر میں خوشحالیاں آئیں گی۔ آج کس پرفتن دور میں
महंगाई के इस दौर में हर शख्स परेशान है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, परेशानियां बढ़ रही हैं। आओ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए लफ्ज़ आपको बताऊं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या नुस्खा अता फरमाया। और मेरे आका ने जो फरमाया सच फरमाया, उसमें शक व शुबा की गुंजाइश ही कोई नहीं है। जो शक व शुबा करेगा उसका ईमान से ताल्लुक़ ही कोई नहीं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप ये अमल करें, आपके घरों में खुशहालियाँ आ जाएँ। आगे घर में इज्तिमाई दरूद व सलाम। तो जिस तरह घर में दरूद व सलाम पढ़ा जाता है, उस घर को इनायात की किरणें मुनव्वर रखती हैं। और जिस घर में तमाम अहले खाना मिलकर दरूद व सलाम पढ़ते हैं, उस घर पर अनवार की बारिश होती है। मैंने एक तवील वाक़या मैं आपको पेश करता हूँ कि जिसमें एक गरीब घराना इज्तिमाई दरूद व सलाम पढ़ता है, तो इसकी बरकत का सिलसिला ऐसा दराज होता है कि एक मजूसी, उसकी औलाद और उसके नौकर चाकर इसके मुतअल्लिकीन हल्का बगोश सलाम हो जाते हैं। हज़रत अबू अब्दुल्ला रिसा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब तोहफ़ा में लिखते हैं कि बगदाद में एक शख्स फ़कीर, हाजतमंद, अयालदार, साबिर और आबिद शख्स रहता था। एक दिन वो रात को नमाज के लिए उठा तो उसके बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे। तो जब वो नमाज से फारिग हुआ तो उसने अपने बच्चों और बीवी को बुलाया और कहा, बैठो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे दरूद व सलाम की बरकत से गनी करता है। लिहाजा वो सब के सब बैठ गए और दरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। दरूद व सलाम पढ़ते पढ़ते वो सो गए बच्चे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मर्द साले पर भी नींद तारी फरमा दी। जब आँख सो गई तो किस्मत जाग उठी। अल्लाहु अकबर। और वह शाह कौनैन, ताजदार कायनात, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की दौलत से मुशर्रफ हुए। आका दो जहाँ नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी और फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से सुबह होगी तो ए प्यारे उम्मती, तुझे फ़लाँ मजूसी के घर जाना होगा, उसे मेरा सलाम कहना होगा, नीज़ ये कहना कि तेरे हक़ में जो दुआ है वो कबूल हो चुकी है। और तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए में से मुझे कुछ दो। ये फरमा कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। वो मर्द सालेह बेदार हुआ, उठा और खुशी और मुसर्रत की इंतहा ना रही। लेकिन उसने दिल में सोचा कि जिसने ख्वाब में हजूर को देखा है उसने हक़ हजूर को ही देखा है, क्योंकि शैतान कभी हजूर की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। और ये भी महल है कि हजूर मुझे एक आग के पुजारी यानी मजूसी की तरफ भेज रहे हैं और फिर उसको सलाम भी फरमा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो वो शख्स फिर सो गया। फिर किस्मत का सितारा चमका, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार हुआ। फिर वही हुक्म दिया। जब सुबह हुई तो मजूसी का घर पूछता हुआ पहुंच गया, और मजूसी का घर तलाश करना कुछ मुश्किल न था, क्योंकि वो बहुत मालदार था, इसका कारोबार बहुत वसी था। तो जब मजूसी के सामने हुआ, चूँकि मजूसी के करिंदे काफ़ी थे, उसने उसे अजनबी देखकर पूछा, क्या आपको कोई काम है? तो उस मर्द साले ने फरमाया, वो मेरे तेरे दरमियान अलहदगी की बात है। तो उसने नौकरों और ग़ुलामों को हुक्म दिया कि बाहर चले जाओ। जब वो तन्हा हो गया तो मर्द साले ने कहा, तुझे हमारे नबी
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، کون تمہارا نبی؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں مجوسی ہوں اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ تو اس پر اس مرد صالح نے فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں نے دوبارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، مجھے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے اللہ رب العزت کی قسم دلائی کہ کیا واقعی تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت کی ذات گواہ ہے، مجھے یہی حکم فرمایا گیا ہے کہ فلاں مجوسی کو حضور نے فرمایا کہ میرا سلام کہنا۔ پھر مجوسی نے پوچھا اور کیا کہا ہے؟ تو اس مرد صالح انہوں نے کہا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے مجھے کچھ دے اور یہ تیرے حق میں دعا قبول ہے۔ اس مجوسی نے پوچھا، تجھے معلوم ہے وہ کون سی دعا ہے؟ تو اس نے جواباً فرمایا، مجھے علم نہیں۔ پھر مجوسی نے کہا، میرے ساتھ اندر آؤ، میں تجھے بتاؤں وہ کون سی دعا ہے۔ جب میں اندر گیا اور بیٹھے تو مجوسی نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں، اور اس نے ہاتھ پکڑ کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنے ہم نشینوں اور کرندوں کو بلایا اور فرمایا، سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت دے دی، میں نے ہدایت کو قبول کر لیا، میں نے تصدیق کی ہے، میں ایمان لایا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نبی مکرم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو ایمان لے آئے تو اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ میرا مال ابھی واپس کر دے، اور آئندہ نہ وہ مجھے دیکھے اور نہ میں اسے دیکھوں، کیونکہ اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی۔ ان کے اعلان سے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہ لائے تو اس کا مال واپس دے کر چلے گئے۔ تو پھر اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا، بیٹا میں نے اسلام قبول کر لیا، لہٰذا اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا ہے نہ میں تیرا باپ ہوں۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا، ابا آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گا، لیجئے سن لیجئے، میں نے بھی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی۔ اللہ اکبر۔ مجوسی تھے تو بہن بھائی وہاں شادی کر لیتے تھے، اور یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق بالکل ٹھیک تھا۔ تو باپ نے اپنی بیٹی سے وہی کچھ کہا جو اس نے اپنے بیٹے سے کہا۔ یہ سن کر بیٹی نے کہا، مجھے قسم ہے اس خدا کی، میرا شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، بلکہ مجھے سخت نفرت رہی ہے، لیجئے بابا جان، میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایمان لے آئی، پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے مرد صالح سے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لائے ہیں؟ اور وہ کیا چیز ہے جس نے رسول اکرم نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا ہے؟ مرد صالح نے فرمایا، ہاں ضرور بتائیے۔ تو اس نے کہا، جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تو میں نے عام دعوت کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا، حتیٰ کہ شہری کیا دیہاتی سب کھانا کھا گئے۔ جب سب کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے تو چونکہ میں تھک کر چور ہو چکا تھا تو میں نے مکان کی چھت پر بستر لگوایا تاکہ آرام کروں۔ میرے پڑوسی میں سے ایک سید زادی جو سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے تھی،
اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھیں۔ تو جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی کو سنا، وہ اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی، امی جان آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اس نے دل دکھایا ہے، سب کو کھلایا ہے، مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اسے ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے۔ تو جب میں نے اس شہزادی سے یہ بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا، مجھے سخت کوفت ہوئی، ہائے میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا کہ یہ کتنی شہزادیاں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ 3 شہزادیاں ہیں، ایک ان کی والدہ محترمہ ہے۔ میں نے کھانا چنا، 4 بہترین جوڑے کپڑوں کے لیے کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کے نبی کی آل کی بیٹیاں ہیں۔ خود دوبارہ مکان کی چھت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں میں نے حاضر کی تھیں اور ان کے ہاں پہنچی تھیں، مجھے خوشی ہوئی، اور شہزادیوں نے کہا امی جان ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں، حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے۔ یہ سن کر ان شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے فرمایا بیٹی یہ اللہ رب العزت کا رزق ہے، اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ شہزادیوں نے کہا ہمارا مطلب یہ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کھانے کو کیسے کھا لیں جبکہ بھیجنے والا مجوسی ہی رہے۔ ہائے ہائے ہائے، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم کیسے کھانا کھائیں کہ جس نے کھانا بھیجا ہے کل قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے، وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو؟ امی جان ہم چاہتی ہیں کہ وہ مجوسی نہ رہے بلکہ اسلام قبول کر کے مالک کائنات اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ تو شہزادیوں نے یہ جب بات کی تو ان کی والدہ محترمہ کہنے لگیں بیٹے ضرور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نوازیں گے، ضرور نوازیں گے، اور اپنے نانا جان کی شفاعت سے ان کے مسلمان ہونے اور ان کے جنتی ہونے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ دعا کریں گی اللہ رب العزت کبھی آپ کی دعاؤں کو واپس نہیں لوٹائے گا۔ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی، ان کی والدہ محترمہ نے آمین کہتی رہیں۔ لہٰذا یہ وہ دعا تھی جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ہاتھوں بھیجی ہے۔ اور اب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے نصف ان کے لڑکی کو دے دی تھی اور نصف میں نے رکھی تھی، اور اب چونکہ ہم مسلمان ہو گئے اس مبارک اسلام نے دونوں بہن بھائی کے درمیان جدائی کر دی ہے، اب وہ مال جو ان کو دیا تھا وہ آپ کا ہے، آپ لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ مجوسی نے اپنی پوری جائیداد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کے نام کر دی۔ سعادت الدارین کے صفحہ نمبر 145 پر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک طویل واقعہ ایک غریب گھر میں اجتماعی درود و سلام کی برکت سے شروع ہوتا ہے۔ اس سبق آموز واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سادات کرام کی خدمت سے اللہ اور اس کا رسول دونوں راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اسی ضمن میں ایک اور واقعہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ جامعہ اشرفیہ لاہور کے ایک استاد ہیں مولانا محمد موسیٰ، یہ عاشق رسول تھے، ہر وقت درود و سلام کے ورد سے زبان مبارک کو تر رکھتے تھے۔ جب جمعہ کا دن آتا تو گھر میں اہل خانہ کے ساتھ اجتماعی درود خوانی کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ 19 اکتوبر 1998 کو آپ کا وصال ہوا۔ جب آپ کو لحد میں اتارا گیا تو قبر سے کستوری کی مانند ایسی فرت اور خوشبو نکلنے لگی کہ جنازے میں شریک لوگوں کا ایمان تازہ ہو گیا۔ ہر شخص کی زبان پر سبحان اللہ، اللہ اکبر کے کلمات تھے، اور خوشبو کا یہ سلسلہ 8 مہینوں تک جاری رہا۔
قبر مبارک خوشبو سے مہکنا انعام تھا، اور درود و سلام کا جسے آپ کثرت سے پڑھا کرتے تھے اس کا اکرام تھا کہ درود و سلام کی اس مبارک مجلس کا، جس کا اہتمام وہ ہر جمعے اپنے گھر میں اہل خانہ کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، اور فضل تھا اس شب بیداری کی بدولت تو جس میں آپ نے کبھی ناغہ نہیں آنے دیا۔ آپ دن رات میں صرف 4 گھنٹے نیند کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذکر اذکار کرتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرب و سجود ہوتے، اور بقیہ وقت آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے میں لگا دیتے۔ ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک ذکر مبارک سے اپنی زبان مبارک کو تار رکھتے تھے، اپنی زبان مبارک کو منور رکھتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں بھی درود و سلام پڑھنے کی یہ توفیق عطا فرمائے، ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں، ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ بس فرض نمازوں کے علاوہ یا دیگر فرائض علوم اور فرائض جو ہمارے ذمے ہیں ان کے علاوہ بس ہر وقت آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کریں۔ مالک کائنات آپ کو 2 جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ مالک کائنات آپ کو 2 جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔